بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں -1 کی کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے۔ تو میں آپ سب کے لیے پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے، اور بات چیت ہوئی کہ ان کا جیل میں ٹائم گزرا، کس سے ملے، ہمارے کئی لوگ تھے جو ان سے ملنے آئے، تو وہ سب کی بات چیت ہوئی اور پھر آگے ہم نے کرنا کیا۔ لیکن میں آپ سب کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 طرح کی پالیٹکس ہیں، یہ آپ نے بڑا ضروری سمجھنا ہے، کیونکہ ایک پالیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے۔ وہ کون سی پالیٹکس ہے؟ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ وہ پالیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پالیٹکس۔ وہ پالیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے، اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں، کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی۔ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ دوسری پالیٹکس ہے جو میں پالیٹکس کر رہا ہوں 27 سال سے، وہ پالیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پالیٹکس تھی۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو کہ مشن کی پالیٹکس ہے، کوئی وہ ذات کی پالیٹکس نہیں ہے۔ وہ پالیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور ہم تو کبھی ان کے اپنا سوچ نہیں سکتے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں، لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت سے سیکھو۔ وہ پالیٹکس بڑے مقصد کی ہے، وہ اپنی ذات سے ہٹ کے ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا تو انہوں نے اپنا رہن سہن نہیں بدلا، وہ جدھر تھے ادھر ہی رہے، مقصد بڑا تھا۔ تو ہم تو ان سے انسپائر ہوئے ہیں۔ میں تو نہ پالیٹکس میں آتا ہی نہ کبھی، تو میں نے جو انصاف کی تحریک شروع کی تھی یہ مدینہ، اور کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست ہمارا مقصد ہے، ہم مدینہ کی ریاست سے انسپائر ہوئے تھے، ہم ان کی سنت سے انسپائر ہوئے تھے کہ جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور وہ جو انصاف ہے، یہ بار بار پلیز میری بات سن لیں، انصاف، سارے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں انصاف کی بات کرنے آئے تھے۔ انصاف کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ انسانوں کو انصاف آزاد کرتا ہے۔ فرعون کیوں قرآن میں برا سمجھا جاتا ہے؟ انسانوں کو غلام بنایا تھا اس نے ظلم کر کے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انقلاب لے کے اور چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا؟ کیونکہ انصاف سے آزاد کر دیا، لا الہ الا اللہ نے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو جو میری تحریک تھی انصاف کی، وہ اصل میں آزادی کی تحریک تھی، کیونکہ انصاف آئے گا تو لوگ آزاد ہوں گے۔ اور جو میرا سارا تجربہ تھا دنیا کا، جو مغرب کو میں نے دیکھا، تو وہاں کیوں لوگ جاتے ہیں نوکریوں کے لیے؟ کیوں وہاں خوشحالی ہے؟ کیونکہ لوگ آزاد ہیں۔ لوگ آزاد کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے، رول آف لا ہے، حقوق کی ان کا انصاف کا نظام میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے اپنے لوگوں کو، میں اپنی ٹیم کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کو پتہ چلا جو ہمارے پر جب ظلم ہوا کہ کیسے پاکستان کا کمزور طبقہ، مزدور، ہاری، کسان، جو کمزور طبقہ ہے، غریب، وہ چھابڑی والا، چھوٹے دکاندار، چھوٹے صنعت کار، یہ ہر وقت ان کو اس کا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ طاقتور کے سامنے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، ان کے تحفظ کرنے کے لیے نہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں۔ اور اس لیے تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس ہے، کیونکہ جو ان کا رائٹ ہے تھانہ کچہری پٹواری، وہی ان کو ادھر ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر۔
ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے, قبضہ گروپ ہے یہاں, کیونکہ انصاف نہیں ہے. تو یہ میری ساری موومنٹ شروع ہوئی تھی تب 27 سال پہلے. یہ میری موومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں, جب تک ہم اس ملک میں حقیقی آزادی, انصاف لے کے حقیقی آزادی نہیں لے کے آتے. اب یہ جب مجھے یہ کہتے ہیں چیزیں کہ جی وہ -1 کیسے ہوگا؟ جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے, ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے, تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا اس کے کوئی اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائے میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں. اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا, میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے 2018 کا موقع ملتا, میں سیدھی الیکشن پھر سے کرواتا, کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں, وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو. تو جب ایک کمزور ایک کولیشن گورنمنٹ, وہ کیسے اس میں کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے؟ تو میں نے اس لیے بار بار میں نے کہا, میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی, میں نے کہا میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے شروع میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے, اور کمزور گورنمنٹ سے میں وہ اصلاحات جو لانا چاہتا تھا وہ نہیں لا سکتا تھا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کے اوپر, میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزاد معاشروں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف غلاموں کو ہوتا ہے. یہ صرف فرعون ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے, جو آج ہمارے پہ ہو رہا ہے. اور میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, جو اس وقت یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا. جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو, جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے, حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے, تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے. یہ کوئی بھی سنبھال کے یہ سسٹم سب اس, اگر آج ہمارے حقوق نہیں, اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں, تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے. فنڈامنٹل رائٹس تو ایک قوم کے حفاظت ہوتے ہیں نا, ان کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس سارے ملک کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طبقے کے آپ ہیومن رائٹس لے لیں, اور وہ طبقہ کیا ہے, ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے. اگر آپ اس کے ہیومن رائٹس آج وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیومن رائٹس نہیں ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس کو تو ایک ملک کی عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے. تو ہماری عدلیہ کے تو کچھ سنتا ہی نہیں. ہماری عدلیہ نے تو سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشنز ہوں گے 14 مئی کو آئین کے مطابق, گورنمنٹ پرواہی نہیں کرتی. تو گورنمنٹ آگے کیوں الیکشن؟ یعنی یہ تو اس کا مطلب کہ اس وقت طاقت کی حکمرانی آ گئی, کیونکہ جب آپ آئین سے باہر نکل گئے تو قانون سے باہر نکل گئے, اس کے مطلب جو طاقتور چاہے وہ کرے گا, تو یہ سارے ملک کو افیکٹ کرے گا. یہ تباہی سارے ملک پہ آ رہی ہے. تو ہمارے لوگوں کو جو مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا رہا. جو تحریک انصاف کا ہے اور جو وہ کھڑا ہو کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیڈرشپ میں سے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, اس کے اوپر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے. ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں, ان کے فیملیز تک پہنچ گئے ہیں, ان کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں. ہر قسم کی بلیک میل, رات کو گھس جاتے ہیں گھروں میں, گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں گھر, گھروں کو ڈاکہ مارا جاتا ہے, جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر وہ سارے تو چھپے ہوئے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ تو بدترین دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں, یعنی وہ نظام جن کی دنیا مثال دیتی ہے, ہٹلر کا جرمنی, سٹالن کا رشیا, سوویت یونین, یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. میرے پاس عالیہ حمزہ کی بیٹیاں ہیں, میں نے کل ان کو ملا, 3 بیٹیوں کو. 1 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا عالیہ حمزہ. کیا اس کا قصور ہے؟ اس کا والد وہ میرے پاس آئے, انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھس کے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی, ان کی ٹی وی توڑ دیے, 2 آدمی انہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی, جو چیز آئے توڑ کے چلے گئے, جو چیز 2-3 اچھی چیزیں پسند آئی اٹھا کے لے گئے. تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟
یہ غلام ملکوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. یہ آزاد قوموں میں نہیں ہوتا. اور یہ جس طرف ہم اب جا رہے ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں. لیکن کیا اب میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 150 سے اوپر کیسز کر دیے, قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر. مجھے 19 بیلیں لیے میں نے ایک دن میں. یہ دنیا کا ریکارڈ ہے. اس کے بعد 4 گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں. 4 گھنٹے نیب نے میرے سے وہ جو سوال پوچھے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عدالت کے اندر کبھی بھی یہ کیس کی کوئی اہمیت ہو جائے. کوئی کیس ہی نہیں ہے. کیبنٹ کا فیصلہ ہے, ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا. اب یہ دکھانا تھا کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ہوا. کیا القاعدہ جو پہلا بن چکی تھی, شروع ہو گئی تھی یونیورسٹی, کیا وہ ایک ٹرسٹ ہے؟ وہاں غریب گھرانوں کے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے سیرت نبی پہ اور یہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر. وہ ٹرسٹ ہے. جس طرح شوکت خانم ہے, مجھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ 1 روپیہ نہیں دکھا سکتے مجھے کیا فائدہ ہو. نہ ہی ہو کسی ٹرسٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کیسز بھی ہیں, قتل کا کیس بھی ہے. ہر روز کوئی نئے کیس آ جاتا ہے. عدالتوں کے میں چکر مار رہا ہوں, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہر عدالت میں جاتا ہوں, ہر کیس میں جاتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں. جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے, یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں, اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی, ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں. اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ. یہ کہیں گے, ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے, مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے, سزا ہو جائے گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آدمی ایک مشن, جو 22 سال سٹرگل کر کے, جو اگر جس کے پاس سب کچھ تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی 22 سال سٹرگل کرنے کی, اگر وہ آج 27 سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا, یا جو بھی یہ جو 2.5 قاتلانے ہم 2 میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے, ایک مجھے وقت پہ پتہ چل گیا تو میں نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ کیا کرنے جا رہے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے اور ڈرے گا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا پان میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں. میری بیوی کے اوپر کیس, ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ کا, ایک ٹرسٹی کو 1 پیسہ نہیں مل سکتا, کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے, وہ انٹرسٹڈ تھی القادر یونیورسٹی, وہ ٹرسٹی ہے, اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا. میری بہنوں کے اوپر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارنٹ نکالا ہے, اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گئے, وہ بیٹا نہیں تھا. خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی یو میں 2 ہفتے سے پڑا ہوا ہے, آئی سی یو کے اندر خنسامہ. اسے پتہ ہے کیا کیا وہاں جیل کے اندر. ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی, اس کے پاس پہنچ گئے. ایک بہن اس کی زمین اس کے اوپر اینٹی کرپشن پہنچ گئی ہے. میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا, میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ تینوں کھڑیاں, نہیں ہم فیس کریں گے, ہم نہیں جاتے. مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر, میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں, جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں, باہر بھاگتے ہیں, کیسز رک جاتے ہیں. میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مجھے پتا ہے اللہ الحق ہے. یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا, یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں اس میں. سب کو پتا ہے, کوئٹہ کے اندر سب کو پتا ہے کہ ان کی دشمنی تھی. میں پھر آگے آپ کو کہوں, اب آگے کیا راستہ ہے, ملک کا راستہ آگے کیا ہے. میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو, کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے,
کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں, لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ, میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے, اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم اب کدھر ایک دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی صوبوں کو, جو 5,000 ارب روپیہ صوبوں کو جب جائے گا, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے, ہم نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے, وہ سود اس سے زیادہ ہے. 7,300 ارب روپے کا سود دینا ہے. مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جائے گا 7,000 ارب سے بھی کم, تو سارا پھر ملک قرضوں پہ چلے گا. ہم نے 3.5 سال میں 18,000 ارب 18,400 ارب قرضہ لیا تھا. 18,400 ارب قرضہ 3.5 سالوں میں. انہوں نے تقریباً 15,000 ارب قرضہ 1 سال میں لے لیا. تو یہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ 6.1% سال پہلے تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے 0.3 پہ. تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ انہوں نے 25-30 ارب ڈالر 1 سال کے اندر دینے ہیں, وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو. تو ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا, ساری ایجنسیز, سب کچھ, سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں, ہم کھڑے ہیں. اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے, نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. لیکن نکالے گی کیسے؟ میری آخر میں بات سن لیں, ایک ہی طرح ہم نکلیں گے. ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے, کیونکہ دیوالیہ نکلا ہوا تھا ہمارا, تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نون لیگ والے, یہ اسحاق ڈار. تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی. اب کیسے نکلنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکلنا ہے. اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھ لیں. بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے, اور بیرون ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز, ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. ہم آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح دے دیں ہمیں. 200 ارب ڈالر ان کی ہے, یہ صرف 16,000 ہے. 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی طرح ان کی انویسٹمنٹ لیں, وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں, اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں, آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے, کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے, نوکریاں مل, اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے آخری دنوں میں پیسہ اوورسیز, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا اوورسیز پاکستان, 1.5 سال کے اندر 5.5 ارب ڈالر پہنچ گیا تھا. اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ پلانز بنا لیے تھے. ہماری یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ تھا, وہاں باہر کی کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھی ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے, جب انہوں نے NOC واپس لے لیا سندھ گورنمنٹ میں. دیکھیں, بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانی. جب چائنا نے اور ہندوستان نے اپنی اکانومی کھولی تو اوورسیز چائنیز اور اوورسیز ہندوستانیوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا. ہمارا بھی وہ انویسٹ کریں گے, لیکن اس کے لیے جب تک انصاف کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے, قانون کی بالادستی, رول آف لا, جب تک ہم یہ نہیں قائم کریں گے ان کا پیسہ نہیں آنے لگا. تو چیلنج اب کیا ہے؟
رول آف لا ہم نے ختم کر کے رکھ دیا. پہلے 140 ملکوں میں سے پاکستان 129 تھا رول آف لا میں. اب جو یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, اب تو یہ بالکل ہی نیچے گر گیا ہے, اب تو وہ بنانا ریپبلک بن گیا ہے. تو جب رول آف لا ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہاں تو اس وقت پاکستانی پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, پاکستانی ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے, جو میں 27 سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا, رول آف لا کی تحریک, وہ جب تک اب ہم قائم نہیں کریں گے, پاکستان کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, گورننس سسٹم تب ٹھیک ہوگا, ادارے مضبوط ہوں گے. اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے, اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے, جو ان کی لا انفورسمنٹ ہے, جو ان کی عدلیہ ہے, وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی, میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی. یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا, پیسہ نہیں آنے لگا. اور اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے, جس کو پبلک سپورٹ کرے, جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے, صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے. نہیں تو ان کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کیا کیا انہوں نے, سوائے مہنگائی کر کے, تاریخی مہنگائی 38% پہ, انہوں نے کیا کیا؟ انڈسٹری بند ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, گروتھ ریٹ, انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو ابھی تک تو گیم پلان میں یہ کھچڑی پکنے لگی ہے نا, آگے نئی آ گئی ہے, نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے. ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے 27 سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس, اور ضرورت ہے تو حکم کریں, ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. ملک ٹھیک تب ہوگا جب ایک پبلک مینڈیٹ, فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنمنٹ آئے گی. اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں, نظر ثانی کرے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے, اور IMF کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی, جس طرح انہوں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی, وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو, دونوں جگہ انہوں نے کہا. تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرومائز کریں گے, اور ایک دفعہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی اس ملک کی, تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں وہ ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے, میں مجھے یہ سمجھے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کاروائی, مجھے چھوڑے, میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار. وہ تو عورتوں کے اوپر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا, لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور اس لیے وقت کم ہے, جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں, ہم اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صرف قانون ختم ہو چکا ہے. کسی کو اس وقت, پھر سے میں کہتا ہوں, جب عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتی, جب آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا, جب پولیس کھلے عام گھروں میں گھس کے لوگوں کے گھر لوٹ رہی ہے اور اٹھا کے لے کے لوگوں کو جا رہی ہے, کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہی ہے, تو اس ملک میں تو اب باہر کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بتائیں نا, بیرون ملک پاکستانی جو آپ کا بڑا اثاثہ ہے, وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کوئی سوچے گا کہ پاکستان میں پیسہ لگانا ہے؟ تو اگر انہوں نے نہیں لگانا تو اور تو اس وقت کوئی ہے نہیں. جب تک ہم ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, وہ تو ٹائم لگے گا کہ ہم اپنی ڈالر انکم بڑھائیں. تو اس میں تو صرف ایک ہی انٹرم میں تو صرف اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد. اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے. اگر ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا, اور کمنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں, تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے.